بسم اللہ الرحمن الرحیم نور العزا یہ علم فقہ کی کتاب ہے۔ علم فقہ کی تعریف هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ کالحلال والحرام مع استنباطها من دلائلها۔ علم فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا، احکام شرعیہ عملیہ۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سونا دین لے کر آئے وہ مجموعہ ہے عقائد اور اعمال کا۔ کس کا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی آتا ہے دونوں لفظ آتے ہیں۔ آمنوا میں عقائد کا بیان ہے، عامل الصالحات اعمال کا بیان۔ تو احکام جمع حکم شرعیہ منسوب طرف شریعت کے عملیہ جو کرنے ہیں۔ علم کلام کے اندر عقائد بیان ہوتے ہیں، فقہ کے اندر وہ شرعی مسئلے بیان ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہونا۔ تو وہ جو مسئلہ ہے وہ شریعت کا حکم ہے۔ تو علم فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا۔ علم فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا۔ علم فقہ علم ہے کس کا؟ آپ نے پچھلے سال منیت المصلی اور اس کی شرح حلبی کبیر، جس کو صغیری کبیری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ نے پڑھی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ وضو کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح کرنا ہے، استنجا کیا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، جگہ کے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ساری جو تفصیل آپ نے پڑھی ہے وہ احکام شرعیہ ہیں کہ کوئی نہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا علم فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا، یعنی ایسے احکام جو شرعی ہیں اور جن پر عمل کرنا ہے، ایسے احکام جو شرعی ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ مثلا حلال حرام، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن فقہ کے اندر دوسری چیز بھی ہوتی ہے، مع استنباطها من دلائلها، کہ ان احکام کے استنباط کے ساتھ ان کے دلائل سے کہ یہ مسئلہ کس دلیل سے مستنبط ہے۔ تو آپ نے حلبی کبیر کے اندر یہ ساری بات پڑھی ہے، یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے۔ تو استنباط کس سے؟ دلائل سے۔ ویسے اصول فقہ میں قوانین ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں تعریف اس کی، لیکن فقہ کے اندر احکام شرعیہ عملیہ ہوتے ہیں متون کے اندر، اور ان کی شرحوں کے اندر وہ سارے دلائل بھی ہوتے ہیں جن سے وہ مسئلہ حاصل کیا گیا ہے، مستنبط کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، حاصل ہوا ہے۔ تو یہ پچھلے سال آپ پڑھتے رہے حلبی کبیر کتنے پڑھتے رہے، وہی بات۔ اچھا جی، علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فعل المکلف۔ کیا؟ فعل المکلف۔ عاقل بالغ مسلمان، کون؟ عاقل بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس نے بلوغت کے بعد مرتے دم تک کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سے کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ تو یہ جو مکلف ہے نا، جب بچہ بالغ ہو جائے تو شریعت میں اس کا نام ہے مکلف، یعنی شریعت ساری اس کے اوپر لاگو ہو گئی۔ جی وہ کیا بن گیا؟
وہ لا یکلف اللہ، اسی سے یہ اسم مفعول ہے کون؟ مکلف. تو مکلف کا فعل کس کا؟ یہ موضوع ہے کس کا؟ بیٹا جی سمجھے، مکلف کا فعل یہ علم فقہ کا موضوع ہے، یہ غرض ہے. اسی کو پڑھ کر ہم نے ساری زندگی خود بھی عمل کرنا ہے فقہ کو، اور لوگوں کو بھی جو کچھ مسئلے بتانے ہیں وہ فقہ سے بتانے ہیں. تو مکلف کا فعل، اب اگر ہم یہ بات ابھی سمجھیں کہ ہم سارے عاقل بالغ ہیں، اب ہمارے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی فعل ہیں، اگر تو شریعت کے مطابق ہوئے تو ہم سونے ستھرے مسلمان ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف ہوئے تو پھر نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام سارے شریعت کے خلاف ہیں. تو فقہ کا موضوع ہے کیا؟ مکلف کا فعل. کہ قاری عبداللہ صاحب آپ نے یہ کام کرنا ہے، وضو اس طرح کرنا ہے، وضو میں یہ کام نہیں کرنا، غسل اس طرح کرنا ہے اور غسل میں یہ کام نہیں کرنا. غرض اس کی علم فقہ کی ہے معرفت الاحکام الشرعیات العملیات. علم فقہ کی غرض ہے احکام شرعیہ عملیہ کی پہچان. علم فقہ کی غرض احکام شرعیہ عملیہ کی پہچان. احکام شرعیہ عملیہ کی پہچان. جس کو جتنے یہ احکام پتہ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ مفتی ہوتا ہے. بات سمجھیے. تو کم از کم جو ضروری ہے وہ تو جو مدارس میں سال لگائے جاتے ہیں اس سے کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ اتنے تو کم از کم پتہ چل جائے. نکاح طلاق خشوع کچھ بھی نہ آتا ہو تو مدارس میں آنے کا فائدہ کیا ہوا جی؟ کیا ہوئے یہ چیزیں پھر؟ تو احکام شرعیہ عملیہ کی پہچان. اب آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے نور النظام، اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس کی شرح تحت. تب آپ چونکہ ایک کتاب پڑھ چکے ہو تو طریقہ آپ کو پتہ چل گیا. آپ پہلا مسئلہ وہی آئے گا، اس کے بعد آگے 3 مسئلے آئیں گے، اس میں روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئیں گے. تو آپ محنت کریں گے، مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، اس کا حاشیہ بھی شرح بھی. حاشیے پر زیادہ تر باتیں تحتاوی سے ہوں گی لیکن تکرار ہوگا، تو اس طرح آپ کو یہ مسئلے سمجھ آ جائیں گے. تو جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنے اچھے دیندار بن جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے. تو اس کی غرض کیا ہے؟ احکام حلال حرام وغیرہ. اس کی شرافت یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص کہ ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا، اس کو دین میں فقاہت نصیب فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو دین کی سمجھ یہی ہے کہ عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے. سبحان اللہ. تو فقہ کے ائمہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج الامہ. دوسرے ہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تیسرے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ. چوتھے امام احمد بن حنبل، بائے میم حمل نہیں حنبل. یہ 4 بابے ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں. ہر ایک کے فقہ پر اپنی اپنی کتب ہیں، اپنی اپنی دلائل ہیں. جی اچھا جی. یہ علم فقہ کی تعریف، موضوع، غرض اور شرف آ گیا. اچھا جی. نور النظام کے مصنف کا تھوڑا سا تعارف.
نام حسن ہے. کیا ہے جی؟ کنیت ابو الاخلاص. والد کا نام عمار اور دادا کا نام علی ہے. تو حسن بن علی یہ دادے کی طرف نسبت اوپر کس طرح لکھا ہے؟ تو حسن بن علی لکھا ہے نا. تو یہ والد کا نام ہے عمار، دادا کا نام ہے علی. جی وفائی کر کے مشہور ہے حسن وفائی. شراب بلولا جو سعاد مصر میں ایک بستی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شرم بلالی کہتے ہیں. اور تو لکھے آتے شرم بلالی. شیخ حسن بن علی شرم بلالی جو خلاف قیاس ہے، کیونکہ قیاس کے مطابق وہ قیاس کے لحاظ سے شبرا بلوی ہونا چاہیے تھا. جیسا کہ خود موصوف نے اپنی کتاب درر الکنوز کے آخر میں تصریح کی ہے. آپ کا سن پیدائش تقریباً 994 ہجری ہے. تقریباً 994 ہجری لکھا نا ہوتے. 6 سال کی عمر میں ان کو ان کے والد مصر لے آئے تھے. ابھی آپ تو 6 سال سے چھوٹے ہیں نا. لے آئے تھے، یہیں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور شیخ محمد حموی اور شیخ عبد الرحمن البصیری سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. امام عبداللہ نحریری، علامہ محمد المحبی سے علم فقہ حاصل کیا. شیخ الاسلام نور الدین علی بن خاتم مقدسی وغیرہ علماء سے بھی کافی استفادہ کیا. اچھا جی، 1035 ہجری میں مسجد اقصیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور شیخ ابو الاسعاد یوسف بن وفا کی صحبت حاصل رہی، اس لیے آپ نے اپنی نسبت وفائی رکھی. درس و تدریس. آپ اپنے زمانہ کے نامور محدثین و فقہا میں سے تھے. بالخصوص فتاوی میں تو آپ مرجع خلائق تھے. آپ نے ایک عرصہ تک جامع ازہر میں درس دیا ہے. سید السند احمد بن محمد حموی، شیخ شاہین الامنادی، علامہ احمد عجمی اور علامہ اسماعیل نابلسی دمشقی وغیرہ نے آپ سے تعلیم حاصل کی. وفات تقریباً 75 سال کی عمر میں جمعہ کے روز عصر کے بعد 11 رمضان 1069 ہجری میں بزبان حال یہ کہتے ہوئے، زبان حال کا مطلب ہے گویا کہ یوں کہہ رہے تھے: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی یہ علامہ ذوق کا شعر ہے. گویا کہ بندہ اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا سبحان اللہ. سفر آخرت فرمایا اور تربت المجابرین میں وہاں جو قبرستان ہے مدفون ہوئے. یہ کتابوں کے حوالے دیے. سن وفات یہی مذکور اور یہی صحیح ہے. کون سی؟ 1069. اور تعلیقات سنیہ مصریہ میں 1169 ہجری اور نسخہ یوسفیہ و مصطفیہ میں 1269 ہے، مگر یہ غلط ہے. صحیح وہ یہ کہ 1069. ولادت کب ہے؟ 994 وصال 1069. سمجھ آئیے. حسن بن عمار بن علی تے جامع ازہر کو استاد ہے. سمجھی جی گل؟ اتھی آپ دا وصال ہے. آپ کی جو تصنیفات ہیں نا، جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تقریباً
46 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. کتنی؟ 46. یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مصنف کا تعارف کریں تو ان کی کتابیں بتائیں دیجیے. بس رقم البیان فی دیت المفصل والمفصل والاسنان. مفصل جوڑ، صرف دیت مسئلے تھے کہ کسی نے کسی کا جوڑ تروڑیا یا دند تروڑیا تو کتنی دیت ہے. بسط الکفایہ فی تاجیل الکفالہ، حفظ الاصغرین عن اعتقاد. اچھا جی. سعادت اہل الاسلام، بنیہ ذوی الاحکام. اس طرح آپ نے ساریاں شرعی کتابیں مسائل ہوتے آپ نے لکھی ہیں. آخری جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے نور الازا. یوں تو آپ کی جملہ تصانیف گوہر بے بہا اور تحقیقات و تدقیقات کا خزانہ ہے، مگر ان سب میں حاشیہ درر و غرر. اس کے حوالے آپ البیر میں پڑھتے رہے ہیں جی کہ شرح درر و غرر میں یہ لکھا ہے نا، وہ انہی کی شرح ہے کہ حاشیہ درر و غرر سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، جو موصوف کی حیات ہی میں غیر معمولی شہرت حاصل کر چکا تھا، یعنی بڑا زیادہ. امداد الفتاح شرح نور الازا بھی نہایت لاجواب کتاب ہے. شرح امداد الفتاح یہ خود نے اپنی کتاب ہے بابے دی. اس نور الازا دی خود شرح لکھی بابے نے آپ. اچھا جی. تو امداد الفتاح شرح نور الازا بھی نہایت لاجواب کتاب ہے، مگر بالکل نایاب ہے. اب یہ یاب ہے پہلے، کیونکہ جب محل نہیں وہ تو پہلی باری چھپی ہے، جو ہے نا لکھے وہ تو واقعی نایاب سی. دیکھ لو اس وقت کتاب ہوتی تھی کتنی خوشی ہوتی یار لب گئی ہے تو سارے کو موجود ہے. فقہ میں نور الانوار متن متین 350 سال قدیم ترین مختصر رسالہ ہے، مگر نہایت مفید اور داخل درس ہے. اولاً آپ نے یہ کتاب الاعتکاف تک لکھی جس سے 24 جمادی الاولیٰ 1032 میں جمعہ کے روز فارغ ہوئے. اس کے بعد مسائل زکوٰۃ و حج کو اس کے ساتھ ملحق کر کے عبادات خمسہ کی تکمیل فرمائی. اس کے متعلق اچھا جی مصر میں صرف ایک بار سرسری مطالعہ کرنے کے بعد ہندوستان میں بلفظ طبع کرانے کا قصد مشہور ہوا، اور حضرت شاہ صاحب کے حافظہ کے لحاظ سے یہ بات کوئی بعید بھی نہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی معتمد اور قابل وثوق حوالہ نہیں مل سکا. یعنی مشہور اس طرح بھی یہ نا انور شاہ کشمیری یہ مصر گئے انہیں نور الازا کو یاد کر کے آ کے لکھوائے، لیکن مولوی کہہ رہے کہ یہ بات اتنی قابل وثوق نہیں ہے، بلکہ خود یہ نور الازا جو مصر میں تھی وہی نسخہ ادھر آیا اور چھپا اور سب کے پاس موجود ہے یہ نور الازا. بس سمجھیے جی. تو سبحان اللہ. اس کی جو شرح ہے ان میں مراقی بھی ہے، پھر مراقی کے اوپر تحتہ بھی ہے. آپ نے جو پڑھنی ہے وہ نور الازا متن اور اس پر مراقی اور مراقی کے اوپر تحتہ بھی. یہ تینوں کتابیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے. یہ کتاب آپ بطور مطالعہ مل سکتی ہے تو لے لیں، اعتبار صورت ساری پڑھائیں تو پھر ایک کتاب پڑھی جائے گی. اچھا جی. تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے.